बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे पुराने घर से जुड़ा मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अनमोल सबक है, जिसने मुझे बहुत थोड़ी उम्र में ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक सिखाए। हमारी गली के नुक्कड़ पर एक छाबड़ी वाला बाबा खड़ा होता था। इस छाबड़ी वाले और दूसरे छाबड़ी वालों में एक नुमाया फ़र्क था, और ये फ़र्क मैंने कई बरसों के बाद महसूस किया, क्योंकि हर जुमा के जुमा जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा होता था और वापस आता तो वो छाबड़ी वाला वहीं खड़ा होता था और इसके पास छोटे बच्चों की बजाय नौजवानों का रश होता था। मैं बड़ा हैरान होता कि या अल्लाह, ये माजरा क्या है। इसकी छाबड़ी में मौसम के हवाले से थोड़े बहुत फल होते थे, और वो फल भी कोई निहायत आला किस्म के नहीं होते थे, बल्कि आम से, जिन्हें हम दर्जा दोम या सोम कहते हैं, वो होते थे, लेकिन रश पड़ा होता था। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि पता करूं असल मामला क्या है। एक दिन जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी वजह शोहरत जानी जाए। मैं इस छाबड़ी वाले के पास गया और कहा कि बाबा जी, आपका क्या हाल है। वो निहायत अखलाक से बोले कि जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। साहब जी, हुक्म करो, क्या खाओगे। मैंने कहा कि क्या भाव है, ये अमरूद जो पड़े हैं इनके क्या रेट हैं। मेरी हैरानी की उस वक्त इंतहा न रही जब इसने कहा कि साहब जी, जितना दिल करता है खा लो, कोई बात नहीं। और वो ये कहते हुए अमरूद काटने लगा कि ए अमरूद बड़े मीठे ने, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने इसे कहा कि मुफ्त में क्यों। तो वो कहने लगा कि जी रिज़्क़ खुदा की देन है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। अब इस शख्स में मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने इसके काट के रखे हुए अमरूद खाते हुए इससे सवाल किया कि बाबा जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं। इसने जवाब दिया कि साहब जी, मुझे 35 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने इससे सवाल किया कि क्या आप इस साइकिल पर ही छाबड़ी लगाकर काम कर रहे हैं। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, आप भी तरक्की करते, साइकिल से फ्रूट की कोई बड़ी दुकान बनाते और महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करके कोई महल खड़ा करते। इसने जवाब दिया कि साहब जी, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी अपने घर की हो चुकी है और बहुत खुश है। पत्तों की के करीब गांव में मेरी 12 एकड़ ज़रई ज़मीन है। अल्लाह के फजल से 2 बेटे शादीशुदा हैं। एक काश्तकारी करता है जबकि दूसरा व्यापार का काम करता है। सबसे छोटा अभी पढ़ता है। घर में खुदा का करम है, खुशहाली है, ट्रैक्टर है। मेरे बेटे अब मुझे कहते हैं कि अब्बा, तुम अब ये काम छोड़ दो, तुम अब बूढ़े हो गए हो। वो बोला, साहब जी, मैं इस छोटे से काम का साथ कैसे छोड़ दूं जब इसने मुझे नहीं छोड़ा। इस मामूली काम ने मुझे खुशहाली दी, खुशी दी। मैं गरीब आदमी था, अब ज़मीन वाला हूँ, ट्रैक्टर वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी औलाद बड़ी फर्मा बरदार है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हलाल रिज़्क़ खिलाया है। अब मेरा जी चाहता है कि इस छाबड़ी को लेकर मरते दम तक फिरता रहूं। सुबह सवेरे उठता हूँ, मंडी जाता हूँ, वहाँ से औसत दर्जे का फ्रूट खरीदता हूँ और गली गली फिरता हूँ। शाम को ये ख़त्म हो जाता है। कभी मैंने भाव पे तकरार नहीं की। मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी से तलख कलामी नहीं हुई। नौजवान मेरे पास खड़े होकर फ्रूट खाते हैं और मुझसे मोहब्बत से पेश आते हैं। वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसने मुझे बताया कि चाहे वो सारा दिन अपनी छाबड़ी में से लोगों को मुफ्त खिलाता रहे, कभी घाटा नहीं पड़ा, और शाम को पैसे उस रकम से ज़्यादा होते हैं जिनसे इसने मंडी में फल खरीदा होता है। कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने इस बाबा जी की बातें सुनकर जो महसूस किया वो ये था कि एक तो ये अल्लाह का ख़ास करम होता है, और दूसरा ये कि इसी का नाम बरकत है कि थोड़े में भी खुशहाली हो जाए। और जिस इंसान के हिस्से में ये दोनों चीज़ें आ जाएं, उसे कभी किसी चीज़ की थोड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला के ख़ास इनामात में से 2 इनाम हैं जिसे वो अपनी मर्ज़ी से मन चाहे शख्स को अता फरमाता है। एक दफ़ा मेरा यूरोप जाना हुआ तो वहाँ एक साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर था। आज उसकी हालत काबिल रहम और काबिल इबरत थी, क्योंकि यूरोप के ओल्ड होम में उसे पनाह इस शर्त पर मिल गई थी कि बदले में उसे रोज़ाना ओल्ड होम में बने चर्च की सफाई करना होती थी। इसकी मजहबी रसूमात की अदायगी के दौरान वहाँ रुक कर इंतज़ार करना होता था, और लोगों के फारिग होकर चले जाने पर सफाई करके चर्च को लॉक करना होता था। जबकि बकौल इस शख्स के आज तक इसने कभी ज़िंदगी में किसी मस्जिद की सफाई नहीं की थी। आप भी सुने इसकी कहानी। मैं अपना हकीकी नाम जाहिर करने से मुआफ़ी चाहता हूँ।
میرا فرضی نام شکیل بیگ رکھ لیں۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں 7 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا اور میرے والد صاحب نے شہر میں تندور لگا رکھا تھا جس پر روٹیاں لگا کر بیچتے تھے۔ گھر میں بس دال روٹی چل رہی تھی۔ تعلیم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دال روٹی بھی ایسے کہ ہمارے تندور سے جو روٹی کسی وجہ سے خراب ہو جاتی یا جل جاتی تو اسے میرے والد صاحب ایک طرف کر دیتے۔ رات تک ایسی جتنی بھی روٹیاں جمع ہوتی ان کو گھر لے آتے۔ عید کے موقع پر لوگ خوش ہوتے مگر ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی، کیونکہ ان دنوں میں لوگ تندور سے روٹی کم خریدتے تھے بلکہ گھر میں ہی اپنی من پسند کی چیزیں بنا کر کھا لیتے تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، سب سے آخر میں میرا جنم ہوا تھا۔ گھر میں پہلی اور واحد خوشی میری پیدائش پر منائی گئی۔ مجھ سے چند ماہ بعد میری خالہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ماہنور وسیم رکھا گیا۔ میری خالہ کے حالات اچھے تھے۔ ان کے شوہر کی ذاتی پرچون کی دکان تھی۔ اولاد کے نام پر محض ایک بیٹی تھی، لہٰذا گھر کے اخراجات بھی کم تھے۔ میری خالہ نے میرا اور ماہنور کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اور ماہنور نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھا۔ فیملی کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ پھر ہم دونوں آپس میں کزن بھی تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ جو ہم جوانی میں قدم رکھتے گئے ہماری قربت بڑھتی گئی۔ خیر میٹرک ہم دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد خالہ نے مجھے مزید تعلیم دلوانے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب وہ بڑی کلاس کا خرچہ 2 بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو شہر کے اچھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلوانا چاہتی ہیں۔ مگر جب یہ بات میری خالہ زاد ماہنور وسیم کو پتہ چلی تو اس نے میرے بغیر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میری والدہ کے پاس ایک بچے کو تعلیم دینے کی رقم ہے تو وہ ایک بچہ میں نہیں، میرا خالہ زاد شکیل بیگ ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی کہ اس کے والدین کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی اور اس نے اپنی تعلیم قربان کر کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ ماہنور کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے مجھے اس شرط پر پڑھانے کی ذمہ داری لے لی کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری شادی ماہنور سے کر دی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نور کے لیے جگہ موجود تھی۔ میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے ماہنور کے والدین کی شرط مان لی۔ میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے بہترین نمبروں کے ساتھ لاہور کے معروف ادارے سے فارن افیئر سے ماسٹر کیا اور پھر ایم فل کیا۔ اس کے بعد میری شادی ماہنور سے ہو گئی۔ ماہنور میرے لیے خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی۔ میں لاہور کے اسی ادارے میں پروفیسر لگ گیا جہاں سے کبھی تعلیم لی تھی۔ نور کی سپورٹ سے میں نے CSS کی تیاری کی اور الحمدللہ CSP آفیسر بن گیا۔ میری کامیابیوں کے سب سے بڑی اور زیادہ خوشی ماہنور کو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب میں CSP آفیسر لگ گیا تو مجھے ماہنور کو بطور ہم سفر دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے تمام دوستوں کی بیویاں یا تو کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاستدان کی بیٹیاں تھیں یا پھر خود کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ ماہنور کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر مجھے کوفت ہونے لگی اور میں اسے گھر سے نکالنے کا سوچنے لگا، مگر اسے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ نکاح نامے میں ماہنور کی طرف سے یہ شرط درج تھی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا اور طلاق کی صورت میں اسے موجودہ وقت کی اپنی ساری دولت میں سے اسے آدھی دولت دینی ہوگی۔ جب یہ شرائط رکھی گئی تب میں اس کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تب میں اس کے والدین کی طرف سے رکھی گئی ہر شرط منو عین تسلیم کرتا گیا، مگر جب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی میں اس سے جان چھڑانے کا سوچ چکا تھا۔ مجھے سوائے اس کی موت کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدے پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات ایک پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کے کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی عہدے اور شکل و صورت سے مرعوب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے، دولت، اداؤں اور حسن سے مرعوب ہو چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے اس صورت میں راضی تھی کہ میں ماہنور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا اور ماہنور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ماہنور کو ناردرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا کہ اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اسی صدمے سے چل بسے اور میں نے ایئر ہوسٹس جس کا نام ارم جعفر تھا اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے لے کر یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوئی اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی فقط بچہ سنبھالنا ہو گئی۔
میں ایک CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ کسی دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے جو بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش تو کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنے کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا۔ ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی۔ مجھے علاج کے بعد میری خواہش کے بغیر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند ہونے کے باوجود اس شرط پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی تواضع اور ان کی مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد اور نمازیوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرے خدا نے مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کرا لی۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ جو شخص آپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے، کبھی اس شخص کے ساتھ احسان فراموشی نہ کریں۔ عہدے کی اکڑ میں رشتوں کا تقدس کبھی نہ بھول جائیں۔ انسان کی جان کبھی نہ لیں۔ کسی کی محبت ٹھکرا کر، کسی کو محبت کے نام پر بہکا کر، کسی کو محبت کا جھانسا دے کر خود کبھی محبت کے طلبگار نہ بنیں۔ آپ کو بھی محبت کے نام پر یہ سب کچھ ملے گا۔ آپ کے ساتھ جب بھی کوئی احسان یا بھلائی کرے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا بیگانہ ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ بڑھ کر احسان اور بھلائی کرنے کے بارے میں سوچیں اور عملی طور پر اس چیز کا مظاہرہ کریں، نہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ یہ مشاہدہ نہیں بلکہ میری ذاتی زندگی اور 70 سالہ دنیا داری کا نچوڑ ہے کہ جب تک آپ خود کسی کے ساتھ مخلص اور وفادار نہیں ہوں گے تو آپ زندگی میں کسی بھی بندھن میں بندھ جائیں، جس شخص کے ساتھ مرضی جڑ جائیں وہ آپ کو آپ سے بڑھ کر ذلیل و خوار کرے گا۔